اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بھرپور حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی آج میں آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت نوح علیہ السلام کے نام پر موجود ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ سب سے پہلے بتوں کی پوجا آپ ہی کے دور میں شروع ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے قوم کو اپنا پیغام بھیجنا شروع کیا تو لوگوں نے بہت مخالفت کی اور آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ کہا کرتے کہ تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، تم اللہ کا پیغام کیسے لا سکتے ہو؟ بچوں، آج بھی کچھ لوگ نبی کو انسان ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بات بتا دی ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب انسان ہی تھے، بشر ہی تھے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبکہ عام انسانوں پر وحی نہیں آتی۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 ایئرز تک یعنی 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے اور ان کو بتوں کی عبادت کرنے سے روکتے رہے۔ لیکن بچوں، اتنے سال میں صرف 80 لوگ یعنی 80 لوگ ان کی بات پر ایمان لائے۔ کافروں کو اس بات کا بھی ڈر نہ تھا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ ایک دن وہ کافر بولے، اے نوح، اگر تم سچے ہو تو ہمیں جس چیز سے تم ڈراتے ہو وہ ہم پر لے آؤ۔ آخر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم ہماری ہدایات کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو، اور جن لوگوں نے میرا حکم نہیں مانا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کوئی سوال، کوئی مطالبہ نہ کرنا۔ جب نوح علیہ السلام نے بہت بڑی سی ایک کشتی بنا لی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب اس میں اپنے مسلمان ساتھیوں کو اور ہر جانور کے ایک ایک پیر کو بٹھا لو۔ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، جو مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کشتی میں نہ آ کے بیٹھا۔ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے بت اور اونچے اونچے پہاڑ اسے اس طوفان سے بچا لیں گے۔ پھر بچوں، اللہ کے حکم سے آسمان سے بہت ہی تیز موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور زمین کے اندر سے بھی پانی پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگا، یہاں تک کہ ہر طرف سمندر ہی سمندر ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی نے اس سمندر میں تیرنا شروع کر دیا اور ان کی قوم کے جتنے بھی کافر تھے وہ سب کے سب اس سمندر میں ڈوب کر ختم ہو گئے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دور سے دیکھ رہے تھے جو کہ ایک اونچے سے پہاڑ پر کھڑا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی سی لہر آئی اور کنعان کو بہا کر اپنے ساتھ لے گئی اور وہ بھی سمندر میں ڈوب کے فنا ہو گیا۔ کشتی تیرتے تیرتے ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس پہاڑ کا نام کوہ جودی ہے۔ یہ پہاڑ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان بغداد تک واقع ہے۔ بچوں، پھر اللہ کے حکم سے بارش رک گئی اور زمین نے بھی پانی نگلنا شروع کر دیا۔ جب زمین خشک ہو گئی تو کشتی میں موجود مسلمانوں نے پھر سے زمین پر قدم رکھے اور پھر انہی کے ذریعے دنیا کی دوبارہ آبادی شروع ہوئی، کیونکہ اس وقت ان کے علاوہ دنیا کے سارے کافر لوگ طوفان نوح میں ڈوب کر مر چکے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ کفر اور شرک کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہی ہمیشہ انہی کی کشتی پار لگتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں شرک سے، برائیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔